بس جو اس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے فیض پانے والا ہو اور پھر اس پر یہ کہ شہادت کا رتبہ بھی پا جائے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جنت کے اعلیٰ رزقوں کا وارث بنتا ہے اور بنا۔ اور آپ کے قاتل یقیناً اللہ تعالیٰ کا غضب پانے والے ہوئے۔ یہ مہینہ یعنی محرم کا مہینہ جس کے پہلے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں آج سے 1400 سال پہلے 10 تاریخ کو ظالموں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے کو شہید کیا تھا، جس کی داستان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں کو یہ خیال نہ آیا کہ کس ہستی پر ہم تلوار اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، جب ایمان مفقود ہو جائے تو پھر سب جذبات اور احساسات مٹ جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس بندے کا کیا مقام ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کس طرح ہوئی اور اس کے بعد آپ کی نعش مبارک سے کیا سلوک کیا گیا، یہ واقعہ سن کر انسان اس یقین پر قائم ہو جاتا ہے کہ شاید ظاہر میں تو وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی قدروں کو قائم فرمانے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بھی کچھ اصول و ضوابط بتائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دشمنوں کے لیے انصاف اور حد اعتدال میں رہنے کی تلقین فرمائی۔ اور دشمن بھی ایسے دشمن جو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے درپے تھے، ان سے بھی جنگ کی صورت میں ان کے قتل ہو جانے پر عربوں کے رواج کے مطابق جو مسلح اور لاشوں کی بے حرمتی کا رواج تھا، اس سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام بد عادات اور روایات کو ختم کرنے آئے تھے جس سے انسانی قدریں پامال ہوتی ہیں۔ آپ نے تو کفار سے بھی عفو اور نرمی کا سلوک فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس پیارے رسول کے پیارے نواسے جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو میرے ان نواسوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور اسی طرح ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا۔ جن کو کسی سے صحیح عشق اور محبت ہو وہ اس کے پیاروں کو بھی پیارا رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک طرف تو عشق کا دعویٰ ہو اور جو اس معشوق کے محبوب ہوں ان کی اولادیں ہیں ان سے نفرت ہو، یا کسی سے عشق کا دعویٰ کر کے اس کی زندگی میں تو اس کے پیاروں کو پیارا رکھا جائے، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی پیاروں سے پیار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے۔ یہ دنیا داروں کا طریق تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والوں کا نہیں۔
ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی خلافت کے زمانے میں جا رہے تھے کہیں، تو راستے میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو بچوں میں کھیلتے دیکھ کر کندھے پر بٹھا لیا اور پیار فرماتے ہوئے فرمایا، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پیارا تھا، اس لیے میں اس کو پیار کر رہا ہوں۔ تو یہ ہیں وفاؤں اور پیار کے کرینے اور سلیقے۔ لیکن کربلا میں آپ سے کیا سلوک ہوا؟ جس تعلیم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی پامالی کس طرح ہوئی؟ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کے لشکر پر دشمنوں نے غلبہ پا لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف کیا، دریا کی طرف۔ ایک شخص نے کہا کہ ندی اور ان کے درمیان حائل ہو جاؤ، چنانچہ لوگوں نے آپ کو راستہ روک لیا اور دریا تک نہ جانے دیا۔ اس شخص نے آپ کو ایک تیر مارا جو آپ کی ٹھوڑی کے نیچے پیوست ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں آپ کی جنگ کی حالت کے بارے میں کہ آپ امامہ باندھے، وسمہ لگائے ہوئے پیدل اس طرح قتال کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے جیسے کوئی غضب کا شاہ سوار تیروں سے بچتے ہوئے حملہ کرتا ہے۔ میں نے شہادت سے قبل آپ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم، میرے بعد بندگان خدا میں سے کسی ایسے بندے کو تم قتل نہیں کرو گے جس کے قتل پر میرے قتل سے زیادہ خدا تم سے ناراض ہو۔ واللہ مجھے تو یہ امید ہے کہ اللہ تمہیں ذلیل کر کے مجھ پر کرم کرے گا، پھر میرا انتقام تم سے اس طرح لے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جنگ کے سامان پیدا کر دے گا اور تمہارا خون بہایا جائے گا اور اللہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے لیے عذاب علیم کو کئی گنا بڑھا دے۔ تو آپ کو شہید کرنے کے بعد کوفیوں نے، یہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سلوک کیا، کوفیوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عورتوں کے سروں سے چادریں تک اتارنی شروع کر دیں۔ عمر بن سعد نے منادی کی کہ کون کون اپنے گھوڑوں سے حضرت امام حسین کو پامال کرے گا۔ یہ سن کر 10 سوار نکلے جنہوں نے اپنے گھوڑے آپ رضی اللہ عنہ کی ناش کو پامال کیا، گھوڑوں سے پامال کیا، یہاں تک کہ آپ کے سینے اور پشت کو چور چور کر دیا۔ اس لڑائی میں حضرت امام حسین کے جسم پر 45 زخم تیروں کے تھے، ایک دوسری روایت کے مطابق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے، اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ حضرت امام حسین کا سر اگلے روز عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ کے پاس بھیجا گیا، کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر کے، اور گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفہ میں نصب کر دیا۔ اس کے بعد زہر بن قیس کے ہاتھ یزید کے پاس سر بھیج دیا گیا۔ تو یہ سلوک تھا جو کیا گیا آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کی ناش سے۔ اس سے ظالمانہ سلوک اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی لاش کو کچلا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا۔ اس طرح لاش کی بے حرمتی شاید کوئی خبیث ترین دشمن ہی کسی دوسرے دشمن کی کر سکتا ہو، نہ کہ ایک کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو اس رسول سے منسوب کرنے والا جس نے انسانی قدروں کے قائم رکھنے کی اپنے ماننے والوں کو بڑی سختی سے تلقین فرمائی۔ بس یقیناً ایسا فعل کرنے والوں کی خبث باطنی کا اظہار ہوتا ہے اس عمل سے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا دار تھے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمام
حدیں پھلانگ سکتے تھے اور انہوں نے پھلانگی. دین سے ان کا قطع ذرا بھی کچھ واسطہ نہیں تھا. ان کی دنیا داری کو ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر کے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھوں پر بیعت کروں کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے. پھر فرمایا یزید پلید کی بیعت پر اکثر لوگوں کا اجماع ہو گیا تھا مگر امام حسین نے اور ان کی جماعت نے ایسے اجماع کو قبول نہیں کیا اور اس سے باہر رہے. لیکن بیعت نہ کرنے کے باوجود حضرت امام حسین نے صلح کی کوشش کی تھی. اور جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہنے کا خطرہ ہے تو اپنے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا جو تم جا سکتے ہو مجھے چھوڑ کے جاؤ، اب یہ حالات اور ہیں. سوائے جو چند ایک آپ کے ساتھ رہنے پر مصر تھے وہ ساتھ رہے، تقریباً 30-40 کے قریب، یا خاندان کے افراد تھے آپ کے. پھر آپ نے یزید کے نمائندوں کو یہ بھی کہا کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، مجھے واپس جانے دو تاکہ میں جا کے اللہ کی عبادت کروں، یا کسی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں اسلام کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا پھر مجھے یزید کے پاس لے جاؤ اسی طرح تاکہ میں اسے سمجھا سکوں کہ کیا حقیقت ہے. لیکن ان نمائندوں نے کوئی بات نہ مانی. آخر اس کے سوا کوئی چارہ آپ کے پاس بھی نہیں تھا جب جنگ ٹھونسی گئی کہ مرد میدان کی طرح پھر مقابلہ کرتے. بہرحال یہ معمولی تعداد میں لوگ تھے، جیسا کہ میں نے کہا کل 70-72 افراد تھے، اور ایک بہت بڑی فوج تھی ان کے مقابلے پر. یہ کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ بہرحال انہوں نے ایک صحیح مقصد کے لیے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اپنی جانیں قربان کر دی اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. اللہ تعالیٰ کے بدلے لینے کے بھی اپنے طریقے ہیں. جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ میرا انتقام لے گا. اللہ تعالیٰ نے لیا. یزید تو عارضی کامیابی بظاہر حاصل ہوئی، لیکن کیا آج کوئی یزید کو اس کی نیک نامی کی وجہ سے یاد رکھتا ہے؟ اگر نیک نامی کی وجہ سے جانا جاتا تو مسلمان اپنے نام بھی اس کے نام پر رکھتے، لیکن کوئی اپنے بچے کا نام آج کل یزید نہیں رکھتا. اگر جانا جاتا ہے تو اس نام سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہے کہ یزید پلید. حضرت امام حسین کا ایک مقصد تھا، آپ حکومت نہیں چاہتے تھے، آپ حق کو قائم کرنا چاہتے تھے، اور وہ کر دیا آپ نے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کی بڑی اعلیٰ تشریح فرمائی ہے کہ وہ اصول جس کی تائید میں حضرت امام حسین کھڑے ہوئے تھے، یعنی انتخاب خلافت کا حق اہل ملک کو ہے، جماعت کو ہے. کوئی بیٹا اپنے باپ کو بطور وراثت اس حق پر قائم نہیں کر سکتا. یہ اصول فرمایا کہ یہ اصول آج بھی ویسا ہی مقدس ہے جیسے پہلے تھا، بلکہ حضرت امام حسین کی شہادت نے اس حق کو اور بھی نمایاں کر دیا.